اینجل ٹی وی۔ خدا ان کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں اینجل ٹی وی کے ساتھ علی جمشید۔ بچوں، آج کا ٹاپک بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ وہ خاص اور اہم ٹاپک توما رسول کے بارے میں ہے۔ بچوں، توما رسول کون تھے؟ وہ 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے انہیں رسولوں کی جماعت میں شامل کیا تو اس وقت وہ یہودی تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے بعد انہوں نے دل و جان سے خداوند کی پیروی کی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ مقدس توما، اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کا رسول۔ آپ میری اس ڈاکومنٹری کا یہ ٹائٹل سن کے حیران ہو گئے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ مقدس توما رسول تو رسول پاک کو ہند ہے، لیکن اس ٹائٹل سے اسے محدود کیوں کر دیا گیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقدس توما رسول برے صغیر پاک و ہند کا رسول ہے، اس لیے اس پورے خطے کو اس بات پر فخر ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ توما رسول کی آمد جس حدود سے شروع ہوتی ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی حدود میں آتا ہے۔ اس لیے میں نے محدود ہو کر مقدس توما رسول کو اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کا رسول کہنے کی جسارت کی ہے۔ آئیے میں آپ کو مقدس توما کی مقدس سرزمین میں لیے چلتی ہوں۔ اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کا شہر ٹیکسلا۔ راولپنڈی سے 30 کلومیٹر شمال میں وادی ٹیکسلا کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ یہ کئی ادوار اور اقوام کی تہذیب و ثقافت کا خزانہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وادی اسلام آباد راولپنڈی سے ملحق پہاڑی سلسلہ مارگلا کے دامن میں دونوں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اس وادی کا مشہور شہر ٹیکسلا ہے، جو اب قدیم شہر ٹیکسلا کے کھنڈرات کے قریب آباد ہوا۔ ٹیکسلا ان دنوں کھندار کا صدر مقام تھا۔ یہاں کے ایک مندر کا نام دھان ٹیک تھا، جو تراشے ہوئے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ تراشے ہوئے پتھروں کو ان کی زبان میں سہلا کہتے ہیں۔ اسی طرح ٹیک سالہ سے ٹیکسلا بن گیا۔ یہاں سے کئی کتبے اور سکے ملے ہیں، جن سے یہ خطہ چندرگپت موریہ، اشوک اعظم، سکندر اعظم، کنڈوفورس کے عہدوں کا امین نظر آتا ہے۔ 1935 اے ڈی میں اسی علاقہ کے ایک کسان کو ہل چلاتے ہوئے پتھر کو تراش کر بنائی ہوئی 3 انچ لمبی سلیب ملی تھی۔ اس کسان نے یہ سلیب مسز کیتھبرٹ کنگ کو پیش کی، جو اس وقت کے انگریز ڈپٹی کمشنر مسٹر کنگ کی بیوی تھی۔ مسٹر کنگ راولپنڈی کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس پیش کی دریافت کو ٹیکسلا کی سلیب کا نام دے دیا گیا، جو رسول پاک ہندو مقدس توما کی آمد کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ آج کل یہ سلیب پاکستان آف چرچ کے کیتھیڈرل لاہور میں محفوظ ہے۔ ٹیکسلا ہی وہ شہر ہے جہاں مقدس توما رسول نے 47 سے 52 اے ڈی کے درمیان میں ہندوستانی بادشاہ کنڈوفورس کے شاہی سوداگر حبان کے ساتھ قدم رکھے۔ حبان مقدس توما رسول کو ماہر تعمیر کے طور پر اپنے ساتھ لایا تھا، کیونکہ بادشاہ کنڈوفورس نے حبان سے کہا تھا کہ وہ کہیں سے ماہر تعمیرات لائے۔ مقدس توما رسول بڑائی ہوتے ہوئے لکڑی کا کام کرتا تھا، جس میں ہل بچالی، جہازوں کی باتبان، کشتیوں کے بتوار اور سفری کشتیاں بنانا شامل تھا۔ اس کے علاوہ وہ مہمار کی حیثیت سے وہ پتھر تراشنے، مقبروں کی رواح تیار کرنے، نیز یادگاریں اور شہنشاہوں کے عالیشان محل تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ بادشاہ کنڈوفورس نے مقدس توما رسول کو ایک خوبصورت محل تعمیر کرنے کا کام سونپا۔ بادشاہ نے انہیں وہ مقام بھی دکھایا جہاں وہ محل بنوانا چاہتا تھا۔ مقدس توما رسول نے جگہ کو پسند فرما کر نقشہ بنا کر بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نقشہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مقدس توما رسول کو زیادہ رقم دے کر خود جنگ میں مصروف ہو گیا، مگر مقدس توما رسول نے وہ رقم بادشاہ کے نام سے گرم تھون گاؤں میں اور اس کے ارد گرد کے گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ یہ گاؤں صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی آباد ہے۔ میں آپ کو اس گاؤں میں لیے چلتی ہوں۔ یہ گاؤں سرکب کے نزدیک آباد ہے۔ سرکب صوبہ پنجاب میں آتا ہے، جبکہ یہ گاؤں صوبہ خیبر پختون میں ضلع و تحصیل ہری پور کی حدود میں آتا ہے۔
ہری پور سے 37 کلومیٹر اور خانپور ڈیم سے 8 کلومیٹر، ٹیکسلا سے 14 کلومیٹر، راول پنڈی سے 40 کلومیٹر، اسلام آباد سے 37 کلومیٹر اور لاہور سے 384 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں گرم توما کہلاتا ہے۔ مقدس توما رسول کے چند پیروکار مسیح کہتے ہیں۔ اس کا نام مخیز اس طرح سے ہے کہ زبردست آفت جو شمالی پنجاب پر نازل ہوئی اور یہ واحد گاؤں تھا جسے اس آفت سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں مقدس توما نے قیام کیا تھا۔ آفت سے محفوظ رہنے کی یادگار قائم کرنے کے لیے گاؤں والے نے اس گاؤں کو کرام توما کا نام دیا، یعنی توما کا کرم۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نام میں بھی تبدیلی آتی چلی گئی اور کرام تھون کہلانے لگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ بادشاہ کے محل کی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ توما نے محل کو تعمیر نہیں کیا تو وہ تحش میں آ گیا اور جواب طلبی کے لیے خبان اور توما دونوں کو محل میں طلب کر لیا۔ پھر بلا توقف ان سے سوال کیا، کیا تم نے محل تعمیر کیا؟ توما نے کہا، یقیناً محل تعمیر کیا، لیکن بادشاہ مرنے سے پہلے نہ اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ اس میں رہ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے غصے میں آ کر خبان اور مقدس توما کو اس ارادے سے جیل میں ڈلوا دیا کہ مناسب موقع پر ان کی کھال اتروا کر زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس کارروائی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا کیونکہ بادشاہ کا بھائی جاد سخت بیمار ہوا اور قریب المرگ تھا۔ آخر جاد مر گیا اور فرشتے اسے اب آسمان پر لے گئے تاکہ اسے وہ عظیم عالیشان شاہی محل دکھا سکیں۔ اسے بادشاہ کانفورس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جاد نے محل دیکھ کر التجا کی کہ اسے محل میں رہنے دیا جائے، لیکن فرشتوں نے اسے بتایا کہ مقدس توما رسول نے اسے بادشاہ کانفورس کے لیے تیار کیا ہے کیونکہ وہ اسی پیسوں سے غریبوں کی مدد کرتا اور یسوع کا نام پرچار کرتا رہا، اس لیے تم اس میں نہیں جا سکتے۔ تب جاد نے التجا کی، مجھے میرے بھائی کے پاس جانے دے تاکہ میں اس سے یہ محل خرید لوں، کیونکہ میرے بھائی نے اس سے نہیں دیکھا، اس لیے وہ اسے میرے ہاتھ بھیج دے گا۔ جاد کی دعا قبول ہوئی اور اس کی روح کو واپس زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ وہ اس محل کو خریدنے کی کوشش کرے۔ جب کانفورس نے اپنے بھائی سے یہ کہانی سنی تو اسے بیچنے سے انکار کر دیا، بلکہ اعلان کیا کہ میں اپنے خدا سے خود دعا کروں گا اور معافی مانگوں گا تاکہ اس محل کو حاصل کر سکوں اور اس میں قیام کر سکوں، مگر اس کے مکینوں کے ساتھ رہنے کے قابل بن سکوں۔ مقدس توما اور حبان کو آزاد کر دیا گیا۔ اس کہانی سے آپ پریشان مت ہو۔ انجیل مقدس میں آسمانی مکانوں کا ذکر ہے اور یسوع المسیح فرماتا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لائے ہو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تیرے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اور انجیل مقدس مطابق مقدس یوحنا رسول 14ویں باب کی پہلی سے چوتھی آیات، تو ظاہر ہو جو اچھے کرم کرتا اور یسوع المسیح پر ایمان لاتا وہ ان آسمانی مکانوں کا حقدار ہے۔ کانفورس بادشاہ کے دونوں کام کیے، مسیحیت کو قبول کیا اور مقدس توما رسول نے اچھے اور بھلائی کے کام کیے، لیکن بادشاہ کانفورس کے نام اور اس کے پیسے سے، اس لیے وہ آسمانی محل کا حقدار تھا۔ بعد ازاں 72 AD میں مقدس توما رسول مہیلا پور کے قریب ایک پہاڑی پر دعا کر رہے تھے جب برہنوں نے میزے کی برچھی سے انہیں شہید کر دیا۔ انہیں اسی پہاڑی پر دفن کیا گیا جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ آج کل اس پہاڑی کو مقدس توما کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی موجودہ بھارت میں چنائی، پرانا نام مدراس سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 1882 AD میں ابے اعظم لیو 13ویں کے حکم سے وہاں ایک بہت بڑا کیتھیڈرل تعمیر کیا گیا۔ کیتھیڈرل کے تہہ خانے میں مقدس توما کی قبر ہے جو زائرین کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے۔ ہر سال 3 جولائی کو مقدس توما کی عید کے موقع پر کیتھولک مسیحی سرکب کے کھنڈرات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر دعا کی جاتی ہے۔ مقدس توما کی
تاریخی مقامات کی زیارت روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1951 AD میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس بشپ نیوکلیس ہٹائیگا نے سرکب سے 15 کلومیٹر کی دوری پر کیتھولک چرچ تعمیر کروایا، جسے مقدس توما رسول کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے موجودہ بشپ نے پاکستان کے تمام بشپ صاحبان کے ہمراہ حکومت وقت سے گزارش کی ہے کہ مقدس توما کی اس عظیم تاریخی مقام پر ایک زیارت گاہ تعمیر کی جائے یا تعمیر کرنے دی جائے تاکہ دنیا بھر کے مسیحی خداوند یسوع المسیح کے حواری المقدس مقامات کی زیارت کر سکیں۔ بچوں، توما رسول خود تو مدراس میں شہید ہو گئے، مگر وہ آج بھی مسیحیوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ بچوں، توما رسول کی اس ڈاکومنٹری کے وسیلہ سے ہم نے نالج اور برکت پائی۔ آمین۔